نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارے صحابہ۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس پیارے اور بہت ہی خوبصورت شاندار سلسلے میں ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر خیر کرتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان منقبت کو بیان کرتے ہیں، اور ان کی سیرت کی وہ پیاری پیاری اور روشن باتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت میں گزری، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان کی زندگی گزری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپناتے ہوئے جو ان کی خوبصورت زندگی تھی، اس کے کچھ مختلف پہلو اور مختلف انداز میں ان کی سیرت کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعلیمات پر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سلسلے میں ہم کسی ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو اپنا موضوع سخن بناتے ہیں، اور اس پر انشاءاللہ عز و جل ہماری گفتگو ہوتی ہے، اور ان صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختلف پہلو، مختلف معاملات، ان کے تعارف پر مشتمل، ان کے خوف خدا پر مشتمل، ان کی عبادت پر مشتمل، ان کے عشق رسول پر مشتمل باتیں اور ان کی سیرت کے حسین لمحات ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہم گفتگو کریں گے، ان کی سیرت آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور بڑے ہی پیارے صحابی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جاں باز صحابی ہیں، والہانہ عشق کرنے والے صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کا لقب ہے بلیع الارض۔ بلیع الارض کسے کہتے ہیں اور یہ لقب ان کو کیوں ملا، انشاءاللہ ہمارے مبلغین اس کو بیان بھی کریں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ اول تا آخر سلسلے میں شامل رہیں، ہمارے ساتھ ہمارے مبلغین ہیں، اور انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے ایاز مدنی بھائی ماشاءاللہ موجود ہیں۔ ایاز بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ماشاءاللہ۔ ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ عدنان چشتی اتاری بھائی بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدنان بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ماشاءاللہ۔ سلسلہ شروع کرنے سے پہلے حضرت سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ موضوع کی طرف آنے سے پہلے آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر درود پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو، یعنی سجاؤ کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج جن کی سیرت پاک بیان کی جائے گی، اور جن کی سیرت کو ہم نے موضوع سخن بنایا ہے، اپنے سلسلے کا عنوان بنایا ہے، وہ ہیں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بہت ہی پیارے صحابی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق کرنے والے اور حضور پر اپنی جان قربان کرنے والے صحابی ہیں۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کا لقب ہے بلیع الارض۔ بلیع الارض کس کو کہتے ہیں؟ اس کو میں کنایتاً اشارتاً جس کو کہیں ذکر کرتا ہوں۔ بلیع الارض وہ کہ جس کو زمین نگل گئی ہو، یعنی جس کو زمین نے اپنے اندر لے لیا۔ تو یہ لقب آپ کا کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیا معاملہ تھا، انشاءاللہ آپ اس سلسلے میں ہمارے مبلغین سے سنیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس سلسلے کی برکت عطا فرمائے، اور حضرت سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے جو مختلف پہلو یہاں بیان کیے جائیں، اس میں سے اپنے لیے، اپنی زندگی سنوارنے کے لیے ہم مدنی پھول اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو پہلے ان کی تعارف کی طرف بڑھتے ہیں، اور ایاز مدنی بھائی انشاءاللہ ہمیں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف ذکر کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا محی الدین بھائی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ امت کے افضل ترین افراد ہیں، واہ واہ سبحان اللہ، کہ جنہوں نے اللہ پاک اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرنی چاہیے، اس کا انداز کیا ہو، اس کے تقاضے کیا ہوں، یہ سب کا سب ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان نے سکھایا۔ بلکہ یہ اس محبت میں اتنے آگے نکل گئے کہ جب اس عشق نے ان سے مال کا تقاضا کیا تو انہوں نے اس کو پیش کر دیا، اس عشق نے جب ان سے اولاد کا تقاضا کیا تو انہوں نے اس کو بھی پیش کر دیا، یہاں تک کہ ان کی عزیز ترین متاع جان کا مطالبہ کیا تو انہوں نے اپنی جان بھی
واہ واہ، اللہ پاک اس کے رسول کے لیے، اس دین اسلام کی سربلندی کے لیے جو ہے اپنی جان بھی قربان کر دی، یعنی کسی چیز سے یہ پیچھے نہ ہٹے. سبحان اللہ. تو اس جذبہ عشق و محبت سے کئی صحابہ کرام تھے جو سرشار تھے، واہ واہ، اور انہی میں ایک جلیل القدر صحابی جو ہمارا آج موضوع ہے، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دلیر اور بہادر شخصیت تھے. واہ واہ، اسی طریقے سے جرت اور شجاعت کے پیکر تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا آپ کا ایک انوکھا انداز تھا. سبحان اللہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، گویا کہ آپ انصاری بھی ہوئے، واہ واہ، اور اس انصاری ہونے کے تعلق سے آپ کو وہ فضیلت بھی حاصل ہوئی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کو عطا فرمائی، کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا کہ انصار سے مومن ہی محبت رکھے گا سبحان اللہ. اور منافق ہی ان سے جو ہے وہ بغض رکھے گا. کیا شان ہے. تو یہ سعادت بھی، یہ فضیلت بھی آپ کو حاصل رہی. اسی طرح آپ کا جو تعلق تھا اوس، قبیلہ اوس سے تھا، اور آپ کے والد کا نام عدی ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا عظیم ترین پہلا مارکہ، جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے، صحیح، اور جس کے لیے حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ما تعدون من شہید بدرا فیکم. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ جو بدر میں شرکا تھے، شریک صحابہ تھے، صحیح، فرمایا کہ ان کو آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قالوا خیارنا. حضور نے فرمایا کہ وہ ہم میں سب سے بہترین لوگ. سبحان اللہ. تو اس جواب پر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بھی عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ کی وہ صحابہ جو بدر کے اندر شریک تھے تمام میں افضل ہیں، بہترین ہیں، فرمایا اسی طرح وہ فرشتے جو اس غزوہ بدر میں شریک تھے وہ بھی ان تمام فرشتوں میں سب سے افضل. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ غزوہ بدر میں شامل ہونے والوں کا اپنا ایک اعزاز تھا، اپنا اسٹیٹس تھا. پھر ساتھ یہ فضیلت بھی ملی، دوسری فضیلت کے یہ انصاری صحابہ میں سے، اور انصار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت فرمائی بالکل، اور محبت کرنے کا حکم بھی دیا. کیا شان ہے، سبحان اللہ. تو انصار ہونے کے تعلق سے بھی آپ کو فضیلت حاصل رہی. پھر غزوہ بدر میں شریک ہوئے. بلکہ ایک سیرت کا پہلو ایاز بھائی اگر آپ اجازت دیں، یہ تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف جا رہے، جب بیعت عقبہ ہوئی، بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ، تو مدینے کے جو آخر میں جو بیعت ہوئی اور مدینے کے بہت سے افراد دامن اسلام سے وابستہ ہوئے، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اب مدینے تشریف لائیں. تو غالباً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے والوں سے، جنہوں نے عرض کی تھی کہ اب مدینے آپ آئیں، ہم آپ کے منتظر ہیں، تو حضرت عباس نے کہا کہ ہمارے بھتیجے کا خیال رکھنا، یہ نہیں کہ ان کو چھوڑ کے چلے جاؤ دشمنوں کے سہارے پر، اور جب دشمن آئے تو تم ان کو چھوڑ کے چلے جاؤ. تو پھر ان میں جلیل القدر صحابی تھے، عاشقان رسول تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جان سے بڑھ کر حفاظت کریں گے، اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو پھر ان میں سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب اللہ آپ کو فتح عطا فرمائے گا، شان و شوکت، اور بظاہر یعنی فتح مکہ کی ایک صورت تھی، جب آپ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو فتح عطا فرمائے گا، اور جب دامن اسلام سے لوگ جوگ در جوگ وابستہ ہوں گے، تو آپ ہمیں چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے. یہ بھی ایک محبت تھی نا، یا رسول اللہ آپ ہمیں چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے. تو سیرت مصطفیٰ میں عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے یہ جملہ لکھا اس میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انصار، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میں تمہارے لیے ہوں، تم میرے لیے ہو. سبحان اللہ. تو یہ انصار کی ایک فضیلت بالکل ایسا ہے. تو آپ غزوہ بدر میں شریک رہے، اور اس میں آپ بڑی دلیری کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ مظاہرہ کیا، دلیری کا مظاہرہ کیا. اسی طرح ساتھ ساتھ غزوہ احد، اس کے بعد پھر غزوہ احد ہوئی، اس میں بھی آپ شریک رہے. آپ ہی وہ پہلے صحابی ہیں کہ جن کو سب سے پہلے کفار نے سولی دے کر شہید کیا، اور آپ ہی وہ پہلے صحابی ہیں کہ جنہوں نے شہادت سے پہلے 2 رکعت نفل بھی پڑھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مختصراً تعارف آپ نے سنا مدنی چینل کے ناظرین. عدنان بھائی آپ کی طرف بڑھوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو مدینے سے مکہ مکرمہ جانے کا حکم دیا، اور وہاں پر ان صحابہ کرام علیہم رضوان پر جو ہے کفار مکہ نے، کفار قریش نے جو ہے حملہ کیا، ان پر ظلم و ستم کا ایک سلسلہ ہوا. تو یہ کیا واقعہ تھا، اگر آپ ہمیں بیان کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 10 صحابہ کرام علیہم رضوان پر مشتمل ایک جماعت کو، ایک قافلے کو روانہ فرمایا اسلام کی دعوت دینے کے لیے، لوگوں کو دین سے وابستہ کرنے کے لیے. تو ان میں سے حضرت
عاصم رضی اللہ تعالیٰ، عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے امیر مقرر کیے گئے 10 صحابہ کرام علیہ رضوان کے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تعلیم امت کے لیے تھا، ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اگر کچھ افراد اگر مل کر کہیں سفر کریں تو کسی ایک کو جو ہے وہ ذمہ دار امیر جو ہے وہ مقرر کر لیا جائے جو سارے کے سارے معاملات کو دیکھے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان پر مشتمل جو ایک قافلہ تھا 10 افراد پر مشتمل تھا، یہ وہاں سے چلا تو اس وقت ایک قبیلہ تھا، اس کے لوگوں کو اطلاع ملی کہ کچھ لوگ جو ہے وہ یوں جا رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا، 100 افراد پر مشتمل ایک انہوں نے جماعت تیار کی جس کے اندر تیر انداز بھی تھے، تلواریں بھی تھی لوگوں کے پاس، اور انہوں نے ان صحابہ کرام کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان اپنے سفر پر جاری تھے، انہیں اس بات کا احساس ہوا ایک مقام پر کہ ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا، چونکہ سفر طویل تھا تو رستے میں بعض مقامات پر انہوں نے پڑاؤ بھی کیا، رکے بھی، وہاں کھجوریں وغیرہ بھی تناول کی، تو یہ چونکہ پیچھے کر رہے تھے کفار، تو ایک مقام پر انہوں نے دیکھا کہ کچھ کھجوریں جو ہے ان کی گٹھلیاں پڑی ہوئی تھی، جس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ ان لوگوں نے یہاں قیام کیا اور اسی طرف یہ گئے ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان۔ ایک مقام پر ایسا ہوا کہ یہ ایک چٹیل میدان تھا، اس کے اندر جب صحابہ کرام علیہ رضوان پہنچے، ان میں حضرت سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اور دیگر جو ہے وہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ان 3 کے نام ملتے ہیں، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان بھی تھے۔ انہوں نے جو کفار تھے ان صحابہ کرام علیہ رضوان کو گھیر لیا اور ان کا محاصرہ کر لیا، وہ تعداد میں بھی زیادہ تھے، تو کہنے لگے کہ ہم تمہیں جو ہے وہ پکڑنا چاہتے ہیں تو تم ہتھیار جو ہے وہ ڈال دو اور ہمیں ہماری امان کے اندر آ جاؤ۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس بات کو پسند نہ کیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو یہ لوگ تھے یہ ایک تو ان کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، ایک بات، اور دوسرا وہ قول اور فعل کے کتنے پکے تھے یہ پہلے سے صحابہ کرام جانتے تھے ان کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ تمہاری بات پر اعتبار کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو جان اللہ کے لیے فدا کرنے کے لیے گھروں سے نکل پڑے ہیں، جب موقع آئے تب رب کی بارگاہ کے اندر جان بھی حاضر ہے اور مال بھی حاضر ہے، اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے بالکل اسی کے لیے جا رہے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ اس راہ کے اندر جان بھی جا سکتی ہے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان پر انہوں نے حملہ کر دیا۔ اللہ کھلا میدان ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان ہے، اور ان پر تیر کی برسات کر دی، جن میں سے 7 صحابہ کرام علیہ رضوان اسی وقت شہید ہو گئے، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے، 3 صحابہ کرام علیہ رضوان بچے۔ انہوں نے جو کفار تھے انہوں نے بات کی کہ آپ اگر ہتھیار ڈال دیں گے تم لوگ تو ہم تمہیں جو ہے وہ امان دے دیں گے۔ انہوں نے ان کی بات یوں کہہ لیں کہ وہ کچھ گھیرا بھی تنگ ہوا اور 7 صحابہ کرام بھی شہید ہو گئے، تو بالآخر انہوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ تو ایک جو صحابی تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ ایک تیسرے صحابی بھی تھے۔ انہوں نے فرمایا، جیسے ہی انہوں نے ان کے ہاتھ وغیرہ باندھے، انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ پہلا دھوکہ ہے جو تم نے یہاں دیا۔ تو جب یہ بات کی، فرمایا کہ اس سے تو بہتر یہ تھا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہید کر دیا جاتا، تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا۔ 2 صحابہ کرام علیہ رضوان، حضرت زید اور حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کو انہوں نے گرفتار کیا اور انہیں وہاں مکہ شریف میں لا کر انہیں فروخت کر دیا، مدینہ شریف کے اندر فروخت کر دیا۔ اتفاق ایسا، یہ دیکھیں، یہ ایک وہ ظلم اور جبر تھا کہ وہ لوگ کہ جو آزاد ہیں انہوں نے انہیں غلام بنا لیا معاذ اللہ، اور پھر انہیں آگے فروخت کر دیا پیسوں کے بدلے میں۔ حضرت سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ یہ جو کفار تھے اسلام کے دشمن تھے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہا کرتے تھے، اور اس سے پہلے غزوہ بدر کے اندر بھی اسی طرح کا معاملہ ہوا تھا۔ تو ایک شخص تھا حضرت سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں وہ جنگ کے اندر مارا گیا تھا۔ اس کے قبیلے کے لوگوں نے کیا کیا، جب انہیں پتہ چلا نا کہ خبیب بن عدی کو فروخت کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا اس کو ہم خرید لیتے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کو خرید لیا، غلام بنانے کے لیے نہیں، آپ کو قید کر لیا، ظلم کیا، تشدد کیا، کھانا پینا آپ کا روک دیا گیا۔ لیکن یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی ہیں
اللہ تبارک و تعالی جنہیں غیب سے رزق عطا فرمایا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں وہ اس قدر بلند ہے کہ آپ کو ایک کوٹھری کے اندر ایک مقام کے اندر قید کر دیا گیا، لیکن قربان جائیے آپ کی عظمت اور رفعت کے کہ آپ تہجد کے وقت میں تلاوت قرآن فرمایا کرتے تھے، نماز کی پابندی آپ کا معمول رہا، اور جب آپ تہجد میں اٹھ کر تلاوت قرآن کیا کرتے تھے تو وہ جو قبیلہ تھا اس کی خواتین، عورتیں اور بچے جمع ہو کر آپ کا قرآن سنا کرتے تھے، اور اس قدر سوز اور درد ہوا کرتا تھا کہ انہیں بعض اوقات جو ہے نا وہ ترس آنے لگ جایا کرتا تھا کہ ایسے بندے کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے اور اس کا قرآن پڑھنے کا انداز کتنا خوبصورت ہے۔ تو حضرت سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قبیلے کے لوگوں نے جو ہے وہ ایک عرصے تک قید کر کے رکھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو غیب سے رزق عطا فرمایا۔ وہ ایک خاتون جو بعد میں مسلمان ہوئی وہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے دیکھا کہ انسانی سر کے برابر جو انگور ہوا کرتے تھے ان کا گچھا آپ نے جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اور اس سے تناول فرما رہے ہیں۔ انسانی سر کے برابر ایک انگور، اتنے بڑے بڑے انگور، یہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے عطا کردہ رزق تھا، اور پھر وہ وقت کون سا تھا وہ اس کا خود کا بیان ہے، کہا اس نے کہ اس وقت میرے گمان کے مطابق روئے زمین پر کہیں انگور نہیں پائے جایا کرتے تھے، اگر تھے تو حضرت خبیب بن عدی کے ہاتھوں کے اندر بے موسم کے پھل اللہ پاک عطا فرمایا۔ کیا شان ہے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھیں کہ ان کی زندگی کتنا مطلب ہمارے لیے ایک ڈھارس ہے، ایک میسیج ہے کہ تکلیفیں ہمیں بھی پہنچتی ہیں، تکلیفیں مصیبتوں کا سامنا ہمیں بھی کرنا پڑتا ہے، ہمارا اس وقت انداز کیا ہوتا ہے، اور ہمیں تو وہ تکلیفیں ابھی پہنچی بھی نہیں ہیں جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو پہنچی ہیں، جو تکلیفیں ان کو پہنچی ہیں، جو اذیتیں ان کو پہنچی ہیں، صرف دین کی خاطر، اسلام کی خاطر ہمیں جو تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ ہماری دنیا کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا، دین اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے جن کو تکلیفیں دی گئیں ان میں خاص حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کا انداز کیا تھا، ایک کال کوٹری میں انسان اگر تھوڑی دیر کے لیے ایک کمرے میں بند ہو جائے نا اور نکلنے کی صورت بھی ہو، وہ نکل بھی سکتا ہو، لیکن خود وہ اپنے آپ کو ایک اندھیرے کمرے میں بند کر لے تو لگ پتا جائے اور اس کو اپنی قبر کی یاد آ جائے۔ ایک کال کوٹری میں کسی کو بند کر دینا، پھر اس کا کھانا پینا بند کر دینا، اس کے باوجود بھی نمازیں اس کی جاری ہیں، تلاوت قرآن مجید ایسی شاندار کہ لوگ سننے کے لیے جمع ہو جائیں۔ اللہ کی ذات پر توکل کیسا ہے، کھانا پینا بظاہر لوگوں نے روک لیا ہے، لیکن جو اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں اللہ پاک غیب سے ان کے رزق کا سامان فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، بے موسم کے پھل، اللہ پاک کی کیسی عنایتیں ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی کیا شان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہے نا، تلاوت قرآن مجید جاری ہے، نمازیں جاری ہیں، تہجد کی نمازیں ہو رہی ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں کتنا بلند مقام پانے والے صحابہ ہیں، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے رزق عطا فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا شان ہے۔ اور کردار ایسا ستھرا ہے، باوجود یہ کہ اس قبیلے کے لوگوں نے آپ کو قید کر لیا ہے اور آپ کی جان کے درپے ہیں کہ موقع ملے گا تو ہم انہیں جو ہے وہ قتل کریں گے، ان کا یہی ارادہ تھا کہ ان کو معاذ اللہ جو ہے وہ شہید کر دیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود ایک تو تلاوت قرآن، گریہ وزاری، نماز، اور پھر اگر چاہتے موقع یوں کہہ لیں کہ آپ چونکہ اپنی جان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کر چکے تھے اور آپ کردار کے ستھرے تھے، ایک بار ایسا ہوا کہ آپ نے ایک اپنی ضرورت کے پیش نظر ان لوگوں سے جو ہے نا وہ اس طرح طلب کیا، یوں کہہ لیں چاقو مانگا کہ مجھے ضرورت ہے دے دیں، تو وہ جو حارث تھا اس کی بیٹی نے جو آپ کے ہاتھوں قتل کیا گیا تھا، اس کی بیٹی نے اپنے چھوٹے بچے کے ہاتھ جو ہے نا وہ بھجوا دیا۔ اگلے ہی لمحے اس کو خیال آیا کہ یہ کیا ہوا کہ میں نے تو وہ بچے کے ہاتھ بھیج دیا، بچے کے ہاتھ بھیج دیا، اب ہو سکتا ہے کہ وہ بچے کو ہی قتل کر دے بندہ، یا اپنا ڈھال بنا لے نکلنے کے لیے ڈھال بنا لیا جائے۔ اتفاق ایسا وہ دوڑی ہوئی جب آئی تو حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں وہ اس طرح تھا، اور وہ جو اس کا بچہ تھا نا وہ آپ کے گھٹنے پر بیٹھا۔ اللہ اکبر، اللہ، وہ گھبرا گئی، اب کیفیت ایسی تھی، اس نے یہ گمان کیا کہ شاید یہ اس کا گلا کاٹ دے گا، لیکن حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کیفیت کو جان لیا اس کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو کیا سمجھتی تھی کہ میں اسے قتل کر دوں گا؟
یہ فرمایا کہ ایک بے قصور جان کو بغیر کسی وجہ کے اور بچے کو قتل کر دینا، ارشاد فرمایا ہمارا یہ کام نہیں ہے، میرا یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ منصب کی شان کے لائق ہی نہیں ہے، مومن کی شان کے لائق نہیں ہے کہ اس طرح کا کام کرے۔ آپ نے اس بچے کو آزاد فرما دیا، حالانکہ اگر چاہتے تو آپ اس بچے کو ڈھال بنا کر یا اسے قتل کر کے ڈھال بنا کر آپ نکل سکتے تھے، لیکن آپ نے ایک پیغام دیا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر بعد میں اس کی زبان سے یہ کلمات ادا ہوئے، اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے ایسا قیدی کبھی نہیں دیکھا، ایسے ستھرے کردار والا کہ جو باوجود سب کچھ کر سکنے کے وہ اللہ کی رضا پر راضی۔ یہ ہے اسلام، یہ اسلام کی تعلیمات۔ بالکل، جو اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے نا مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں اسلام پہنچتا ہے، ان کی سیرت ہی گویا کہ اسلام کا ایک رول ماڈل ہے، اور ان کی سیرت پاک وہ ہے کہ جو ہمیں اسلام پر استقامت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی دعوت دیتی ہے۔ دشمن کے بچے سے کس کو محبت ہوتی ہے؟ جنہوں نے قید کر لیا، جنہوں نے کھانا پینا بند کر دیا، لیکن آپ ان دشمن کے بظاہر تو وہ دشمن تھے، ان کے ایک معصوم یعنی نابالغ بچے کے ساتھ اس طرح کا رویہ، اور وہ دوڑی دوڑی آتی ہے کہ کہیں نقصان نہ پہنچا دے، لیکن فرمایا کہ مومن کی شان نہیں ہے، مومن کی شان کے لائق نہیں ہے۔ مومن تو ایک بے جان درخت کو نہیں کاٹتا، جو درخت لگانا بھی صدقہ جاری ہے، تو درخت بھی بلا وجہ اکھاڑنا، اس کو جگہ سے ہٹا دینا، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو مومن تو ایک بے جان چیزوں پر جو ہے نا وہ ظلم نہیں کرتا، جو کیڑے حشرات الارض ہوتے ہیں اس کو بھی بلا ضرورت نہیں مارا جاتا، چیٹیوں کا بھی خیال کیا جاتا ہے، تو یہ تو پھر انسان ہے۔ تو انسانیت کے ناطے، اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان تو یوں سمجھیں کہ رحمت، محبت، ہمدردی، رواداری، ایثار ان کی چلتی پھرتی تصویر ہوا کرتے تھے، اور وہ اس طرح کے معاملات اختیار کر رہے ہیں اپنے دشمن کے بچوں کے ساتھ، اپنے دشمنوں کے ساتھ۔ تو حسن اخلاق کا یہاں سے ہمیں درس ملتا ہے۔ ہم تو اپنے سگے بھائیوں سے لڑ جاتے ہیں، ہم اپنے گھر والوں سے لڑ جاتے ہیں بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اور ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں، لیکن صحابہ وہ تھے کہ جو اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرتے تھے۔ اچھائی کے بدلے میں اچھائی کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن حضرت سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ اپنے عمل کے ذریعے جو پیغام دے رہے ہیں، جان کے دشمنوں کے بچے کے ساتھ بھی ایسا سلوک کہ اسے امان دے رکھی ہے آپ نے، اور ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار فرما رہے ہیں جو ہمارے لیے، جس کے اندر بہت بڑا سبق ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے تو اس کے مقابلے میں بدلے میں برا کرنے کے بجائے اچھا جو ہے وہ رویہ اختیار کیا جائے۔ اسلام کی تعلیم یہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ بندہ مومن جو ہے وہ اس کی مثال ایک پھلدار درخت کی سی ہے۔ لوگ اگرچہ اسے پتھر مار رہے ہوتے ہیں، لیکن پھلدار درخت جو ہے وہ پتھر مارنے والے کو بھی پھل سے نواز رہا، فائدہ ہی پہنچاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یہاں اگر واقعہ ذکر کیا جائے تو یہ بھی موضوع سے بالکل ریلیٹڈ ہے کہ جب آپ نے ایک غیر مسلم پر غلبہ پا لیا اور آپ اس کے سینے پر سوار ہو گئے، اور پھر اس نے بدلے میں آپ کے منہ پر تھوکا، معاذ اللہ، آپ کو غصہ آنا چاہیے تھا، آپ اس کے اوپر غلبہ بھی پا چکے، اس کے سینے پر سوار ہیں، اور چاہتے تو اس کو تکلیف پہنچا سکتے تھے، لیکن جب اس نے آپ کے چہرے پر تھوکا تو تکلیف پہنچانے کے بجائے، غصہ آنے کے بجائے آپ اس کے سینے سے اتر گئے اور اس کو کہا کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر آگے کیا ہوا؟ تو پھر اس نے کہا کہ یار میں نے تو آپ کو ایسی حرکت کر دی جس سے آپ کا غصہ اور بڑھ جاتا، آپ مجھے تکلیف پہنچاتے، آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ تو کہا کہ مومن اپنے نفس کی وجہ سے غصہ نہیں کرتا، پہلے میرا غضب تھا، پہلے میرا غصہ اسلام کی وجہ سے تھا، دین کی وجہ سے تھا، لیکن تو نے میرے منہ پر تھوکا تو اب یہ غصہ اور غضب میرے نفس کی وجہ سے، میرا نفس آڑے آ گیا نا، میرا نفس آڑے آ گیا، اور مومن اپنے نفس کی وجہ سے غصہ نہیں کرتا۔ وہ یہ کردار مولا علی دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ آپ یہاں پر دیکھیں ایک چیز اور دیکھنے کی ہے کہ وہ جو حالت تھی حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ جس حالت کے اندر تھے وہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے، وہاں کھانا بھی نہیں مل رہا، پینا بھی نہیں مل رہا، لیکن جو تعلیمات اسلام ہیں وہ موقوف نہیں ہوئی۔ وہاں قرآن کا بھی پڑھنے کا اہتمام بھی ہو رہا ہے، نماز پڑھنے کا بھی اہتمام ہو رہا ہے، یہ چیزیں موقوف نہیں ہو رہی یہاں پر۔ قرآن کریم بھی پڑھا جا رہا ہے، نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، اور پھر طہارت کا بھی جو ہے وہ انداز اختیار کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر صفائی ستھرائی جو ہے اس کا بھی خیال رکھ رہے ہیں وہاں پر۔ اور ہم ایسے ان کے انداز کو دیکھ کر کے ہم خود اپنا موازنہ کریں کہ ہم کہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو کہیں نماز نہیں چھوڑ دیتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہیں تعلیمات اسلام کو موقوف تو نہیں کر دیتے۔ تو یہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پیغام ہے۔ ایاز بھائی، سہولتوں میں، آسائشوں میں عبادت کرنا پھر بھی آسان ہے، اگرچہ ہم سے سہولت اور آسائشوں میں بھی عبادتیں نہیں ہوتی۔ ہم فجر میں سوئے پڑے ہوتے ہیں، ڈیوٹی کے لیے ہم اٹھ جاتے ہیں، صبح 7 بجے ہم اسٹاپ پر ہوں گے، وین کا انتظار کر رہے ہوں گے، لیکن نماز کے لیے اٹھنے میں بہت مشکل پیش آ جاتی ہے۔ لیکن اصل تو انسان کے ایمان کا اور اس کے تقوی اور پرہیزگاری کا جب پتہ چلتا ہے جب مشکل ہو اور اس کی عبادت نہ چھوٹے، جب مشکل ہو اور اس کی ریاضت نہ چھوٹے اور وہ عبادت میں لگا رہے۔
حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے قید کر لیا اور قید و بند کی صعوبتیں آپ برداشت کر رہے ہیں، اور ایسے موقع پر آپ کی عبادتیں بھی جاری ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بظاہر جدائی ہو گئی، دوری ہو گئی، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا عمل بھی ہوا، یعنی آپ کو شہید کر دیا گیا سولی دے کر۔ شہادت سے پہلے آپ کا ایک خوبصورت عمل تھا، اور شہادت سے قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے سلام پیش کرنا چاہا۔ اب آپ تو قید ہیں، اب کیسے پیش کریں گے؟ تو پھر ایک بڑے ہی خوبصورت انداز میں وہ آپ کا سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ حضرت خبیب بن عدی مکے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک آپ کا سلام پہنچا تو کیسے پہنچا؟ جی ایاز بھائی۔ ماشاءاللہ، چشم فلک نے ایک ایسا حسین منظر بھی یہ دیکھا کہ یہ آپ کا ایک اس کا انوکھا انداز تھا حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کا، کہ حالت کیسی ہے کہ سولی پر چڑھایا جا رہا ہے۔ ایک عام سا شخص بھی ہو تو وہ ڈر جاتا ہے، خوف آ جاتا ہے دل کے، کسی کو خون خشک ہو جاتا ہے، خون خشک ہو جاتا ہے ظاہر ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس حالت کے اندر بھی حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کا اگر دل کسی کام کے لیے مچل رہا ہے تو وہ یہ ہے کہ میرا سلام کسی طرح سے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جائے، آخری سلام پہنچ جائے، آخری سلام پہنچ جائے۔ دل میں یہ چاہت تڑپ رہی، یعنی کہ آخری خواہش بھی یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ اور چونکہ یہ صحابہ وہ تھے کہ جانتے تھے اس بات کو، جس کو اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار کے اندر جو ہے اس کو پرویا، باخدا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ جانو دل تیرے قدم پروار ہیں، کیا بات، جانو دل تیرے قدم پروار ہیں، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ واہ، سبحان اللہ اکبر۔ اچھا، جب آپ کو سولی پر چڑھا دیا گیا تو آپ نے چاروں طرف دیکھا حسرت بری نگاہ سے، تو دیکھا ظاہر تمام کافر کھڑے تھے اور وہ سب یہ چاہتے تھے کہ آپ کو سولی دے دی جائے، تو آپ نے اس میں کسی اپنے کو تلاش نہیں کیا، تو آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کی، مولا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچانا چاہتا ہوں لیکن کوئی ذریعہ نہیں نظر آتا، مولا لہٰذا تو میرا سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے۔ اب آپ نے یہ الفاظ ادا کیے، اور وہاں صحابہ کرام علیہم رضوان کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز تھے صحابہ کے درمیان مسجد نبوی کے اندر، اور آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اچانک سے صحابہ فرماتے ہیں جواب ارشاد فرمایا وعلیک السلام۔ صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کے سلام کا آپ نے جواب ارشاد فرمایا؟ صحیح۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا تمہارا دینی بھائی خبیب ابھی مکہ مکرمہ میں سولی چڑھا دیا گیا۔ حضور مدینہ منورہ میں ہیں اور ملاحظہ کر رہے ہیں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو، فرمایا تمہارا ابھی دینی بھائی مکہ مکرمہ میں سولی چڑھا دیا گیا ہے، اور اس نے سولی پر چڑھ کر میرے پاس اپنا سلام بھیجا ہے، اور میں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بھی اس کے رسول ہے، اس کے رسول کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور تمنا یہ کہ میرا سلام پہنچ جائے آقا کو، اور آقا کو سلام پہنچا، یعنی دعا کی نا یا اللہ پاک میرا آخری سلام پہنچا دے میرے آقا کو۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان ان کو سلام کا جواب عطا فرمایا۔ اور یہاں آپ یہ بھی غور کریں مدنی چینل کے ناظرین کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ہی صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہیں، حضور سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ ان کی زندگیاں کیسی تھیں کہ یہ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کیا کرتے تھے۔ آخری لمحہ ہے، لوگ اپنے آخری لمحے میں اگر ہم نارمل دیکھیں، اپنے معاشرے پر نظر کریں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب وقت آخر آتا ہے، انسان کی زندگی ختم ہو رہی ہوتی ہے، روح جسم سے نکل رہی ہوتی ہے، جدا ہو رہی ہوتی ہے، تو انسان کو جو ہے نا وہ اپنے بیوی بچے اور اپنے اس طرح کی باتیں یاد آتی ہیں۔ لیکن جو بندہ مومن ہے، وہ بالخصوص جو عاشق رسول ہے، تو وہ تو کہے گا میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ پھر صحابہ کرام کا ایمان کیسا بڑھ گیا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے بتاتے غمزدہ ہو گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دینی بھائی کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اس کا سلام مجھ تک پہنچا ہے۔ صحابہ کرام کو کیسا ایمان، مطلب ان کی ترقی ہو گئی ہوگی ایمان میں، اور ان کے صدقے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے درمیان جلوہ فرما ہیں۔ پھر آپ کی شہادت سے پہلے کا ایک خوبصورت عمل ہے مدنی چینل کے ناظرین، یہ آپ ہی کا حصہ تھا، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ عدنان بھائی وہ عمل کیا تھا
جو کہ خوبصورت عمل تھا آپ کی زندگی کا؟ اللہ اکبر. دو باتیں ہیں یہاں حضرت سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ نے جب وہ آپ کو شہید کیا جانے لگا صحیح. اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے رب کے حضور سجدہ کرنے کا شرف پاؤں، اللہ نماز پڑھوں، مجھے اتنی مہلت دے دی جائے. صحیح. وہ صحابہ کرام علیہ رضوان جن کی نمازیں جو ہے وہ اللہ اکبر خشوع، خضوع، اطمینان، سکون، چین والی اور قرآن کو سمجھ کر، اور پھر جو رب کا قرب اور اس کی چاشنی انہیں نصیب ہوا کرتی تھی، اللہ اکبر، اس کا جو ہے وہ یقیناً جو مقام اور مرتبہ ہے یہ صحابہ کرام علیہ رضوان ہی جانتے ہیں، یہ جنہیں اللہ پاک نے یہ شرف عطا فرمایا ہے. حضرت سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 مختصر رکعتیں ادا فرمائیں. اچھا. اور پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ میں نے جان بوجھ کر انہیں مختصر، ہلکی، جلدی سے ادا کیا ہے، کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ موت کے ڈر کی وجہ سے اس نے نماز کو لمبا کر دیا ہے. حالانکہ اس سے پہلے یقیناً جو انداز ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے جو نمازیں ادا ہوئی تھیں ان کا انداز جدا تھا، وہ مختصر نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن رب کے حضور اس انداز میں حاضری دے رہے ہیں. اور ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ میں اگر یہ اس کا ڈر نہ ہوتا تو لمبی نماز ادا کرتا، لیکن تم لوگ یہ نہ کہو کہ خبیب نے موت کے ڈر کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی نماز کو لمبا کر دیا ہے، اس لیے میں نے شارٹ جو ہے وہ مختصر رکعتیں ادا کی ہیں. حضرت سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں اس وقت میں جب آپ کو کھجور کے ایک تنے کے ساتھ باندھ دیا گیا، شہید کیا جانے لگا، اس سے پہلے آپ کو کہا گیا کہ آپ اسلام کو چھوڑ دیں تو آپ کو آزاد کر دیا جائے گا. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے ایمان چھوڑنے کا، اسلام چھوڑنے کا کہتے ہو. فرمایا تم تو کچھ بھی نہیں ہو، اگر ساری دنیا کے لوگ بھی جمع ہو کر آ جائیں پھر بھی اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا. اور پھر آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ کی جگہ آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے تو پھر آپ کیسا محسوس کرتے؟ آپ نے فرمایا یہ تو بہت بڑی بات ہے، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے گھر میں ہوں اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کانٹا بھی چبھ جائے، میں تو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایسی اتنی معمولی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتا. تم یہاں اس طرح کی بات کر رہے ہو. تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ آپ کا جو والہانہ پیار، محبت، اور پھر وقت آخر بھی آپ دیکھیے ایک ہی مطلب لگن ہے کہ میں اپنے رب کے حضور جو ہے وہ سربسجود ہو جاؤں، اور پھر حضور کی بارگاہ میں سلام بھی پہنچا رہے ہیں. تو یہ انداز ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کا، اور بالخصوص حضرت سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم میں جی رہا ہوں، زمانے میں آپ ہی کے لیے، اور تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں. یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے صحابہ کرام کا عشق رسول، یہ ہے محبت رسول، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی والہانہ محبت ہے کہ حضور کو کانٹا چبھنا یہ بھی گوارا نہیں ہے. ان کی جگہ پر اس کے بدلے ہمیں شہید کر دیا جائے، ہمیں تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مبارک پر ہو اور آپ کو کانٹا چبھے. یہ ہے عشق رسول، یہ ہے محبت رسول. یہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہمیں نظر آتی ہے، اور ان کے فیضان سے عاشقان رسول کو اللہ پاک یہ فیضان عطا فرماتا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین،
ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے ٹوٹ کر، سب سے ہٹ کر، سب سے بڑھ کر محبت کریں اور عملی محبت کریں۔ یہ صحابہ وہ تھے جو اپنے عمل سے محبت ظاہر کرتے تھے۔ انہوں نے اپنا عمل، یعنی دین سے کتنی محبت ہے ایاز بھائی، یہ محبت رسول ہی کا ایک تقاضا ہے نا کہ حضور کے لائے ہوئے دین سے ایسی محبت کہ جان جاتی ہے تو جائے۔ ہم حضور کا دین نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ہم نمازیں نہیں چھوڑ سکتے، ہم تلاوت قرآن مجید نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ حضور کے دین سے محبت کے عشق رسول کا تقاضا نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام، جیسے آپ نے بات کی کہ صحابہ کرام نے اپنے عمل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ظاہر کیا۔ بلکہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، خود فرماتے ہیں کہ اگر بروز محشر اللہ پاک مجھ سے پوچھے اور مجھے اس بات کا انتخاب کرنے کا موقع دیا جائے کہ تم جنت کو اپنے لیے پسند کرو گے یا 2 رکعت نماز پڑھو گے، تو فرماتے ہیں میں 2 رکعت نماز پڑھنے کو ترجیح دوں گا۔ کہتے ہیں وہ اس لیے کہ جنت میں میری رضا ہے اور نماز میں اللہ کی رضا۔ اللہ اکبر، یہ بھی ایک انداز ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو اپنایا، نمازوں سے محبت کی، قرآن سے محبت کی، تلاوت سے محبت کی، ان عمل کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی ان کی، اس تربیت کو انہوں نے اپنایا تو وہ آج اس مقام تک پہنچے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان کی تعلیمات پر، ان کی نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے عدنان بھائی کہ آخر ہم ایسے کیوں نہیں بن سکتے؟ یعنی صحابہ کرام کی تو شان یقیناً بہت بلند ہے، بہت عرفہ والا ہے، لیکن ان کی جب ہم زندگی کے متعلق سنتے ہیں، ان کا یہ پہلو ہم نے سنا، دل تو چاہتا ہے واقعی میں بھی نیک بن جاؤں، میں بھی نمازیں پڑھوں گا، کل سے پڑھوں گا، پھر فجر ہماری چھوٹ جاتی ہے، کل سے پڑھوں گا پھر زور نکل جاتی ہے، کل سے پڑھوں گا پھر اصل یہ کل آ ہی نہیں رہی، کب آئے گی کل؟ اللہ اکبر۔ دراصل کل کے بجائے نا آج سے شروع کر دیں تو میرا خیال ہے آج سے کروں، آج سے اور ابھی سے کل بالکل عزم مصمم جو ہے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ دیکھیں جب آدمی ایک غلط کام کو چھوڑ کر درست طریقے کی طرف آ رہا ہے تو اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ انداز، وہ چیزیں یا وہ صحبت یا وہ افراد جو آپ کے اس گناہ میں پڑنے کا سبب اور ذریعہ بنے تھے، سب سے پہلے آپ ان کو چھوڑ دیجیے۔ صحیح، کیونکہ آپ دوبارہ جب اسی صحبت میں، اسی ماحول کے اندر جائیں گے تو پھر ویسے ہی ہو جائیں گے۔ صحیح، کیونکہ جو یوں کہہ لیں کہ جب بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے نا تو اس کی خوراک جو ہے نا وہ نرم غذا پر مشتمل ہوتی ہے، اور جب وہ بڑا ہونے لگتا ہے تو پھر وہ ہر طرح کی چیزیں کھاتا ہے۔ تو ابھی یہ جو نیکیوں کی طرف آ رہا ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ ابھی یہ دیگر جو معاملات تھے جو اس کے ماحول کو، جو اسے دین سے دور کرنے کا سبب بن رہے تھے، یہ نمازوں کے قضا ہونے کا جو ذریعہ اور سبب بن رہے تھے، ابھی یہ پھر انہی کے اندر ملوث ہو جائے تو پھر دور ہو جائے گا دین سے۔ اس لیے پہلے بری صحبت کو چھوڑے، نیکیوں کو اپنانا شروع کرے، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کرے، یا اللہ میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں۔ اور اللہ کریم خود فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو اللہ کریم کی طرف آنا چاہتا ہے اللہ پاک اس کے لیے رستوں کو آسان فرما دیتا ہے، کھول دیتا ہے۔ کوڑھن بھی ہو، لگن بھی ہو، دیکھیں شیطان جو ہے نا اس کا کام ہے بھلانا، دور کرنا بندے کو۔ بھول گئے کوئی بات نہیں، پھر آ جائیے، پھر آ جائیے، پھر آ جائیے، بار بار جو ہے وہ کوشش کیجئے، بالآخر اللہ تبارک تعالیٰ آسانی فرما۔ اور ایسا ماحول اپنا لیجئے کہ جو آپ کو بار بار نیکی کی طرف بلائے۔ اچھا پھر ایسا یہ بھی ہوتا ہے یاز بھائی، جیسے ماشاءاللہ عدنان بھائی نے فرمایا نا کہ بری صحبت چھوڑنی ہوگی۔ یار بری صحبت کہاں میں نے اختیار کی ہوئی، میں ایجوکیٹڈ لوگوں میں بیٹھتا ہوں، ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے ہیں، سب اپنے کام سے تعلق رکھتے ہیں، انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیشنل ہے، بری صحبت تھوڑی ہے بھائی، ماشاءاللہ سب کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اچھا سب کا اسٹیٹس ہے، تو بری صحبت تو نہیں ہے میری بہت اچھی صحبت ہے۔ تو یہ بری صحبت کیا ہوتی ہے؟ مطلب یہ اچھا اسٹیٹس ہونا یہ اچھی صحبت ہے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نمازیں چھوڑنا، غیبت کرنا یا چغلی کرنا یا بہتان، یہ بھی ایک گناہ ہے، لیکن بعض جو لوگ ہیں اس کو گناہ تصور نہیں کرتے اس لیول کا جس لیول کا شراب پینا گناہ ہے۔ بالکل ایسے ہی، یعنی ہم نے گناہ کی کیٹیگری بنا لی ہے کہ بھائی جو گناہ تو ہیں اور جو معاشرے میں یوں سمجھے کہ برے سمجھے جاتے ہیں ان کو لوگ زیادہ مطلب ان سے نا وہ بچتے ہیں، اور جو مطلب سب اس میں ملوث ہیں، یار تو چلو چلتا ہے، کر لیں گے، اللہ پاک رحیم ہے کریم ہے۔ تو میں تو ایجوکیٹڈ لوگوں میں بیٹھتا ہوں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب اپنے اپنے کاموں پر ہیں، کوئی بری صحبت نہیں ہے، کوئی لوفر لفنگوں میں اور اس طرح کے لوگوں میں نہیں بیٹھتے، اپنے کام سے صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں، پھر صبح ڈیوٹی پر چلے جاتے ہیں، پھر رات کو آ جاتے ہیں۔ ہمارا تو یہ ہماری بری صحبت تو ہے ہی نہیں، آپ کے تو بری صحبت چھوڑ دو۔ اصل میں دیکھیں یہاں پر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ جو صحبت ہم چاہتے ہیں کہ
ہم کامیابی تک پہنچیں تو ہم کامیابی تک پہنچنے کے لیے کامیاب لوگوں کی صحبت کو اختیار کرتے ہیں. کامیاب ہیں تو صحیح ڈاکٹر صاحب ہیں ان کی اب آپ دیکھیے تو صحیح وہ کامیابی کون سی ہے. اچھا وہ کامیابی وہ ہے کہ جو آپ کو جنت کی طرف لے جا رہی ہے, صحیح, یا وہ کامیابی ہے جو جنت سے دور کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب اس کا بھی ضروری ہے, اور صحبت اپنا ایک اثر رکھتی ہے, اپنا ایک تاثیر رکھتی ہے. جس طرح کہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ نے فرمایا, صحبت صالح ترا صالح کند, صحبت طالح ترا طالح کند. تو صحبت جیسی بھی ہوگی, یعنی کہ اگر آپ مغرور لوگوں کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں, اگرچہ وہ بھلے کتنا ہی ایٹیٹیوڈ والا ہو, لیکن اگر اس کے اندر غرور ہے تو وہ پھر بالآخر آپ کے اندر بھی آ جائے گا. صحیح. اگر آپ نماز پڑھنے والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو پھر وہ آپ کے اندر وہ عبادت کا ذوق پیدا ہوگا. آپ تلاوت قرآن پاک کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو وہ پھر آپ کی طرف آئے گا. تو آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ جس صحبت کو اختیار کرنا چاہ رہے ہیں وہ کون سی ہے. صحیح ہے, مطلب اس کا ہمیں دیکھ بھال کے صحبت اختیار کرنی پڑے گی. جی محی الدین بھائی, ایک بات اور بھی ہے, دیکھیں ایک چیز وہ ہے جسے میں اچھا کہہ رہا ہوں, اور ایک وہ چیز ہے جسے شریعت اچھا کہہ رہی ہے. جی صحیح. ایک چیز وہ ہے جسے میں برا سمجھتا ہوں, اور ایک وہ ہے جسے شریعت برا سمجھتی ہے. اعتبار شریعت کا ہے. جس چیز کو میں اچھا سمجھ رہا ہوں اپنی طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے یا میں اپنے رہن سہن کی وجہ سے, لیکن معیار اچھے برے کا وہ ہے جو شریعت نے دیا ہے. میں جس چیز کو اچھا سمجھوں وہ ضروری نہیں کہ اچھی ہو, لیکن جسے شریعت اچھا کہہ رہی ہے وہ ضرور اچھا ہے. اور جسے شریعت برا کہہ رہی ہے, نماز چھوڑنے کو شریعت برا کہہ رہی ہے, غیبت کرنے کو شریعت برا کہہ رہی ہے, غیبت کرنے والے کو شریعت برا کہہ رہی ہے, اس کام کو شریعت برا کہہ رہی ہے, اللہ اور اس کے رسول نے برا کہا ہے, سو وہ برا ہے. اگرچہ وہ مجھے اچھا لگ رہا ہے, اچھا اس لیے لگ رہا ہے کہ ہماری جو کیفیت ہے گناہ کر کر کے وہ جو ایک خاص قسم کا یوں کہہ لیں کہ ایک حظ اور بندے کو سکون محسوس ہوتا ہے, ظاہری طور پر ہمیں وہ مل رہا ہوتا ہے, لیکن در حقیقت سکون جو ہے وہ اس کے اپوزٹ ہوا کرتا ہے جو اللہ تبارک اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی رضا کے اندر ہے. تو وہ جو ہم نے ایک معیار بنایا ہوا اچھے برے کا وہ غلط ہو سکتا ہے, لیکن جو معیار اللہ اور اس کے رسول کا عطا کردہ ہے یقیناً وہ درست ہے, تو ہمیں اسی کی طرف آنا چاہیے. اور پھر یہ بھی ہے نا, کئی آیتوں کا مفہوم ہے کہ شیطان تمہارے اعمال مزین کر دیتا ہے. بالکل. تمہارے جو گناہ ہوتے ہیں پھر تو وہ تمہیں گناہ لگتے نہیں ہیں. ہاں جی. تمہارے اعمال وہ مزین کر کے پیش کرتے ہو, تم اس میں پڑے ہوئے ہو. اور پھر دوسرا اس میں یہ ہے کہ شریعت کو ہم اگر معیار بنائیں تو پھر جیسے کہ عدنان بھائی نے فرمایا تو بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ واقعی ہمیں وہی کرنا ہے جو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے. ورنہ اس طرح کی صحبتیں بھی اگرچہ ہوتی ہیں لیکن اس میں بھی بے نمازی ہوتے ہیں, تلاوت قرآن مجید سے دور ہوتے ہیں, ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہ بھی اپنی جگہ پر گناہ ہیں, اگرچہ وہ بظاہر اسٹیٹس والے ہیں, ایٹیٹیوڈ والے ہیں, اچھے ہیں اور اپنے پروفیشنل ہیں, صحیح ہیں, ان کو بھی آپ نیکی کی دعوت دیں, دین کے قریب کریں اور اس صحبت میں آئیں جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جائے, نہ کہ صرف دنیا دنیا دنیا. کیونکہ قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, تو جو یہ کرے گا تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے. تو کامیاب وہی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے کامیاب کہا. ہم تو صرف پیسے والے کو دیکھتے نا, جس کے پیسے ہے, جس کے پاس گاڑی ہے, زبردست قسم کی نیا ماڈل ہے, اچھا والا موبائل, اس نے 1,00,000 1.5 لاکھ کا موبائل رکھا ہوا ہے, یار یہ ہے کامیاب. تو اچھا اس کا زبردست گھر بنا ہوا ہے. ہم نے تو یہ معیار بنا لیے نا کہ اس کے پاس بینک بیلنس ہیں, 2-4 اس کے پاس گھر ہیں, 4-5 اس کے پاس دکانیں, اچھی پراپرٹی ہے, ان کی زندگی گزر رہی ہے, تو جناب یہ بڑا کامیاب ہے. لیکن حقیقت میں کامیاب کون ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب وہ مومن ہے جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں, جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, جو اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں, یعنی تقوی و پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں, ان کو قرآن نے کامیاب کہا ہے. اللہ پاک ہمیں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک سے اپنے لیے زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے, مدنی پھول اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو بلی الارض کہا جاتا ہے, بار بار میں نے اس کا ذکر بھی کیا. کیا بلی الارض لقب آپ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ جب حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو سولی دے دی گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کم و بیش 40 روز تک جو جسم ہے وہ سولی پر چڑھا رہا تھا. لیکن خوبصورتی یہ تھی کہ ظاہر عشق مصطفیٰ سے لبریز جسم تھا, تو اس میں اس 40 دن گزرنے کے بعد بھی
اس کے زخم تر و تازہ تھی، اس سے تر و تازہ خون کے قطرے ٹپک رہے. اللہ. اور یہ بھی لکھا ہے کہ خون میں خوشبو پیدا ہو گئی. خشک کی خوشبو جو ہے وہ ٹپکتے خون سے آتی تھی جس نے ارد گرد کے علاقے کو معطر کر دیا تھا. عاشق رسول کے خون میں بھی خوشبو ہوتی ہے. کیا بات. اور یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے پاس صحابہ کرام کو بھیجا کہ ادھر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو سولی پر لٹکے ہوئے ہیں، تو جو مسلمان ان کو سولی سے اتارے گا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو حضرت اس خوشخبری کو سن کر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابہ کرام تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر کے اس جانب بڑھے. اور راتوں کو سفر کرتے تھے اور دن میں چھپتے تھے. اور پھر جب اس مقام پر پہنچے کہ جہاں پر حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو سولی دی گئی تھی، تو آپ رضی اللہ عنہ کے گرد کم و بیش 40 افراد تھے جو پہرے دار تھے. اور اتفاق سے اس وقت وہ سو رہے تھے. تو حضرت مقداد بن اسود یا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ میں سے کوئی ایک اوپر چڑھا اور انہوں نے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو اتار کر اپنے گھوڑے پر رکھا. اور وہاں سے وہ رخ مدینہ کی طرف کیا انہوں نے، اور انہوں نے اپنے گھوڑوں کو بھگایا اس جانب. تو یہاں خبر ہو گئی کچھ لوگوں کو کہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کا جسم مبارک جو ہے یہ لے گئے. تو یہاں سے کوئی 70 افراد جو ہے وہ بھی تیز رفتار گھوڑے پر ان کے پیچھے روانہ ہوئے. تو جب یہ افراد آگے جا رہے تھے تو پیچھے ان کو محسوس ہوا کہ یہ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے یہ اسی لیے آ رہے تھے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کے جسم کو لینے کے لیے. تو آپ میں سے کسی جن کے ساتھ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کا جسم مبارک تھا، انہوں نے آپ کے جسم کو جیسے ہی نیچے رکھا کہ ان سے نمٹیں، تو پیچھے آ رہے ہیں 70 لوگ. ان سے نمٹنے کے لیے انہوں نے جیسے جسم مبارک نیچے رکھا اور ان سے بات چیت کی، تو پیچھے مڑ کے جب دیکھتے ہیں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک زمین نے اپنی آغوش میں لے لیا. اللہ اکبر. اور کہتے ہیں کہ زمین ایسی ہموار ہو گئی کہ کوئی نشان بھی وہاں پر باقی نہ رہا. اور اس وجہ سے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لقب دیا گیا وہ بلیع الارض دیا گیا، کہ وہ کہ جن کو زمین نے اپنے اندر نکل یعنی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، زمین ان کو آغوش میں لے لیتی. صحابہ کرام علیہ رضوان کی کیا شان ہے جو حضور کی محبت میں مرتے ہیں نا. اللہ اکبر. زمین بھی ترستی ہے کہ ان کا جسم مبارک میرے اندر آ جائے. یقیناً صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ انداز اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ وہ ایک نظارہ تھا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کو کروایا کہ جو اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا کرتے ہیں تو پھر اللہ کریم انہیں ایسی حیات عطا فرما دیتا ہے کہ ان کے جسم بھی گلنے سڑنے سے محفوظ کر دیے جاتے ہیں. اور حضرت سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں، جب آپ کو شہید کر دیا گیا تو وہ جو کفار و مشرکین تھے انہوں نے اس قدر ظلم کیا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے نا آپ پر تیر اور جو ہے وہ نیزے برسوائے تھے تاکہ آپ جو ہے وہ شہید ہو جائیں. اور جب آپ شہید ہو گئے تو حضرت سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت اپنا چہرہ مبارک جو تھا نا وہ قبلہ رو کر لیا تھا کعبۃ اللہ المشرفہ کی جانب. اور پھر جب شہید ہو گئے جسم میں جان باقی نہیں ہے لیکن ایمان اتنا مضبوط ہے، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ آپ کے چہرے انور کو قبلہ سے پھیر دیں، لیکن ہر بار ناکامی نے ان کا منہ چڑھایا اور وہ بالآخر جو ہے وہ تھک ہار گئے، ایک صحابی رسول کے چہرے کو کعبۃ اللہ المشرفہ سے پھیرنے میں ناکام رہے. یہ آپ کی یوں کہہ لیں حضرت سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی کرامات ہیں کہ جو بوقت وصال شہادت کے وقت جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آشکار فرمائی آپ سے. یہ ہے جیسے جسم منور سے خوشبو کا آنا ہے، خون کا ٹپکنا، اور پھر 40 دن تک تر و تازہ رہنا اور ہاتھ مبارک کا زخم پر رکھے ہوئے ہونا. یہ وہ باتیں ہیں کہ جو لوگوں کو بتا رہی تھی کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں زندگی بسر کیا کرتے ہیں اللہ کریم انہیں موت ایسی شاندار عطا فرماتا. جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی. تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی مبارک زندگیاں تھیں اور ان کا یہ انداز تھا، یہ عشق رسول تھا، ان کی عبادت بے مثال، ان کا عشق رسول بے مثال، تو پھر ان کی موت بھی بے مثال. اور پھر آپ تو شہید ہیں، شہید تو زندہ ہے. اب آپ مدنی چینل کے ناظرین غور کریں، ان کی سیرت ہم نے سنی، مختلف پہلو سنے. آپ غور کریں کہ جب ایک صحابی رسول کا، ایک غلام مصطفیٰ کا یہ عالم ہے کہ 40 دن تک تر و تازہ ہیں اور جناب خون میں خوشبو ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا، میرے آقا کی حیات کا عالم کیا ہوگا
اس لیے اعلیٰ حضرت تو فرما رہے ہیں نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، یا رسول اللہ آپ تو زندہ ہیں، آپ کے صدقے میں تو ہمیں زندگیاں ملی ہیں، آپ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، آپ کے صدقے میں تو جہان ہے، آپ کے صدقے میں ہمیں زندگیاں ملی ہیں، اللہ اکبر۔ تو آپ کی حیات کا عالم کیا ہوگا، آپ کی زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ آج بھی ہم درود پڑھتے ہیں تو میرے آقا سنتے ہیں، آپ دیکھیں نا، حضرت خبیب بن عدی نے سلام پہنچایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب عطا فرمایا، ہم بھی سلام کہتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں، ہمارے آقا سنتے ہیں، اور عشاق کا سلام، اہل محبت کا سلام تو بڑے اہتمام سے سنتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کے صدقے میں ہم گناہ گاروں پر بھی رحمت فرمائے، ہمیں بھی دین پر استقامت کے ساتھ اور بڑی دین پر یوں سمجھیں کہ قربانی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی بظاہر دین ہم سے اس طرح جان کی قربانی تو نہیں مانگ رہا، تو آپ کے پاس وقت ہے تو وقت دین کو دیں، اللہ وقت میں برکت عطا فرمائے گا۔ آپ اپنے مال سے اپنے دین کی مدد کریں، آپ مسجدیں بنائیں، مدرسے بنائیں، آپ خود یہ نہیں کر سکتے، آپ دعوت اسلامی کو اپنا ڈونیٹ کریں، دعوت اسلامی کو یہ دے دیں، انشاءاللہ دعوت اسلامی مسجد بنانے والی تحریک ہے، دعوت اسلامی جامعات قائم کرنے والی تحریک ہے، دعوت اسلامی علم دین پھیلانے والی تحریک ہے، قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک ہے، صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں الحمدللہ دعوت اسلامی دین کا کام کر رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کر رہی ہے۔ آپ اس سے وابستہ ہو جائیں اور پھر دیکھیں آپ کو دین سے محبت بھی پیدا ہوگی، دین پر عمل کرنے کا جذبہ بھی بڑھے گا، اور پھر اس ماحول میں تو صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت کا جام گھول گھول کر پلایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ صحابہ کی محبت نصیب ہوگی، اہل بیت کی بھی محبت نصیب ہوگی، اللہ پاک ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آج حضرت سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک پر گفتگو ہوئی، بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے مبلغین نے گفتگو فرمائی، اللہ پاک ان کو بھی برکت عطا فرمائے، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی برکت عطا فرمائے، اور ہمارے اس سلسلے کو قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔